الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شرح نخبۃ الفکر کے سلسلہ دروس میں سے یہ آج ہمارا دوسرا درس ہے، اور آج کتاب کا جو مقدمہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صاحب کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمۃ فی القدیم والحدیث۔ اصطلاح اہل حدیث میں تصنیفات قد کثرت بہت سی ہیں، ائمہ کی، قدیم دور میں بھی اور جدید دور میں بھی۔ تو اصطلاح اہل الحدیث سے مراد ہے علم اصول حدیث، یعنی علم اصول حدیث میں کتابیں، تصنیفات بہت سی ہیں۔ للأئمۃ فی القدیم والحدیث، قدیم دور کے ائمہ کی بھی ہیں اور جدید دور کے ائمہ کی بھی ہیں، یعنی متقدمین کی بھی ہیں اور متاخرین کی بھی ہیں۔ فمن اول من صنف فی ذلک القاضی ابو محمد الرامہ ہرمزی۔ تو سب سے پہلے اس فن میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک نام قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی کا ہے۔ کتابہ المحدث الفاصل، جنہوں نے اپنی کتاب المحدث الفاصل لکھی۔ یہ کتابہ جو ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، صنف کتابہ المحدث الفاصل، اور اس کا پورا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی لکنہ لم یستوعب، لیکن انہوں نے استیعاب سے کام نہیں لیا۔ استیعاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی موضوع سے متعلق کوئی کتاب لکھی جائے تو اس کی کتاب اور موضوع سے متعلق جتنے بھی مباحث ہو سکتے ہیں ان تمام مباحث کو کتاب میں شامل کیا جائے، لیکن قاضی رامہ ہرمزی صاحب نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے استیعاب نہیں کیا، بہت سارے مباحث کو جو موضوع سے متعلق تھے چھوڑ دیا۔ والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری لکنہ لم یہذب ولم یرتب۔ ان کے بعد حاکم ابو عبداللہ النیسابوری ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، لیکن انہوں نے بھی ایک کمی چھوڑ دی، وہ یہ کہ انہوں نے تہذیب اور ترتیب ٹھیک نہیں رکھی، ان کی کتاب میں صحیح ترتیب نہیں تھی۔ وتلاہ ابو نعیم الاصفہانی، تلا کا معنی ہوتا ہے بعد معنی، ان کے بعد یعنی حاکم نیسابوری کے بعد ابو نعیم اصفہانی آئے۔ فعمل علی کتابی مستخرجا یا مستخرجا، انہوں نے ان کی کتاب پر استخراج کا کام کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے استخراج اور ایک لفظ ہوتا ہے استدراک۔ استخراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کتاب میں مصنف نے جن حدیثوں کو، جن روایات کو درج کیا ہو، آپ ان روایات کو اپنی سند سے نکالیں اور آپ کی سند کسی جگہ پہنچ کر مصنف کی سند سے مل جائے، تو اس کام کو استخراج بولتے ہیں۔ اور جو استدراک ایک لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کتاب میں جو باتیں چھوٹ گئی ہیں اور جو ہونی چاہیے تھی ان باتوں کا آپ اضافہ کر دیں۔ جیسے المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیسابوری نے صحیحین کے اندر جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں اور جو ان کی شرطوں کے مطابق اس میں ان دونوں کتابوں میں آنی چاہیے تھی ان کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، استدراک اور استخراج۔ یہ مستخرجن بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب سے حال بنا کر، اور یہ مستخرجن بھی پڑھ سکتے ہیں جو عاملہ کا فاعل ہے اس سے حال بنا کر۔ انہوں نے ان کی کتاب پر استخراج کا کام کیا۔ وابقى اشیاء للمتعقب، لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ متعقب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے، گویا کہ انہوں نے بھی جملہ چیزوں کو شامل نہیں کیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی کہ لوگ بعد میں آئیں گے اور اپنے حساب سے اضافہ کر لیں گے۔ ثم جاء بعدهم الخطیب البغدادی، پھر ان کے بعد خطیب بغدادی آئے۔ فصنف فی قوانین الروایہ کتابا سماہ الکفایہ وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع۔ تو انہوں نے ایک کتاب تو روایت کے قوانین یعنی روایت کے اصول کے سلسلے میں لکھی۔ روایت کے بہت سے اصول ہیں، بہت سے ضابطے ہیں، مثال کے طور پہ روایت کس عمر میں قابل قبول ہوگی، کس عمر میں روایت کا سماع جو ہے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس میں۔ تو انہوں نے روایت کے قوانین، روایت کے اصول میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الکفایہ فی علم الروایہ رکھا، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی جو روایت کے آداب کے سلسلے میں تھی کہ جب کوئی شخص جو ہے روایت سنے، حدیث سنے، تو اس کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جب کوئی روایت بیان کرے تو اس کو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک کتاب انہوں نے اس سلسلے میں لکھی، اس کا نام رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کا نام تھا الجامع لآداب الراوی والسامع۔ بہرحال تو یہ دو کتابیں انہوں نے وہ لکھی جن کا ابن حجر نے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن خطیب بغدادی نے اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا، کہ کوئی فن علم حدیث کے فنوں میں سے کوئی فن مشکل سے ہی ہوگا جس میں خطیب بغدادی نے کوئی مستقل کتاب نہ لکھی ہو۔ تو علم حدیث کے بہت سارے مباحث ہیں، بہت سارے اس کی شاخیں ہیں، اور علم حدیث کے اندر خود بہت سارے علوم آ جاتے ہیں۔ تقریباً بعض لوگوں نے 63 علوم گنائے ہیں، بعض نے 90 کے آس پاس، بعض نے 100 تک پہنچائے۔ تو علم حدیث کی جو شاخیں ہیں علم اصول حدیث کی وہ 100 تک پہنچ جاتی ہیں۔
اگر 100 نہ بھی مانے تو جن لوگوں نے 60-63 گنائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو خطیب بغدادی نے تقریباً ہر شاخ کے اندر، علم اصول حدیث کے ہر فن کے اندر کوئی نہ کوئی مستقل کتاب لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بحث ضمن میں آ جاتی ہے کسی کتاب کے اندر، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے ہر موضوع سے متعلق، ہر شاخ سے متعلق، ہر فن سے متعلق اصول حدیث کی مستقل کتاب لکھی ہے۔ اسی وجہ سے خطیب بغدادی کے بارے میں لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں اور ان کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ فکانہ کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، خطیب بغدادی بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ ان کے بارے میں حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے کہا ہے، وہ ان کی بات کا بالکل صحیح مصداق تھے، اور ابو بکر ابن نقطہ نے جو بات کہی ہے خطیب بغدادی کے بارے میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے وہ کہ کل من انصف عالم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبی، جو شخص بھی انصاف سے کام لے گا وہ یہ جان جائے گا، مان جائے گا کہ خطیب بغدادی کے بعد جتنے بھی محدثین آئے وہ سب ان کی کتابوں کے محتاج ہیں، ان کی کتابوں کے خوشاشی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی بعد میں کوئی کتاب لکھی یا کچھ بھی کیا، کوئی علمی کام کیا، تو خطیب بغدادی کی کتابوں سے ضرور استفادہ کیا۔ ثم جاء بعدهم بعض من تاخر عن الخطیب، پھر ان حضرات کے بعد، یعنی راما ہرمزی کے بعد، نیسا پوری کے بعد، اصفہانی کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے من تاخر عن الخطیب، جو خطیب بغدادی کے دور کے بعد کے ہیں۔ فاخذ من هذا العلم بنصیب، انہوں نے بھی اس علم کے اندر اپنا حصہ ڈالا یا اس علم میں سے اپنا حصہ لیا، یعنی انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا اور اس علم کی خدمت کی۔ فجمع القاضی عیاض کتابا لطیفا سماه العلم، چنانچہ قاضی عیاض نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا العلم الى معرفت الروایہ و تقیید السمع۔ ایسی ابو حفص المیانی جی جزءا سماہ ما لا یسع المحدث جہلہ، ابو حفص میانی جی نے ایک جز یعنی ایک کتابچہ، ایک رسالہ لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا ما لا یسع المحدث جہلہ، یہ محدث کو مفعول بنانا چاہیے، جہل کو فاعل بنا کر پڑھنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ترجمہ ہوگا اس کا، وہ چیزیں جن سے ناواقف رہنا کسی محدث کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی کہ کوئی محدث ان باتوں سے ناواقف رہے، جاہل رہے۔ ایسی باتوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، حالانکہ ان کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی جو خوبی وہ بیان کر رہے ہیں ایسی خوبی ان کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال تو ان کی کتاب کا نام تھا ما لا یسع المحدث جہلہ، وہ باتیں جن سے ناواقف رہنے کی کسی محدث کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ وامثال ذلک من التصانیف التي اشتہرت وبسطت لیتوفر علمها واختصرت لیتیسر فہمها، کہہ رہے اور ان کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جو لکھی گئیں، ان میں جو مشہور ہوئیں التي اشتہرت، جو مشہور ہوئی، یعنی بہت سی تو وہ ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پایا، لیکن بہت سی کتابیں اور ہیں جو مشہور ہوئیں، اور ان میں بھی دو طرح کی ہیں۔ وبسطت، کچھ وہ ہیں جو مفصل لکھی گئیں، تفصیل کے ساتھ لکھی گئی، کھول کھول کر لکھی گئیں، لیتوفر علمها، تاکہ ان کی معلومات زیادہ ہو، ان کے اندر علم بھرپور ہو۔ جب طویل بات ہوگی، تفصیلی بات ہوگی، تفصیلی کتاب ہوگی تو اس میں معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، تو اس لیے ان کو مفصل لکھا گیا تاکہ ان میں معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہو۔ وقت تصرت، اور کچھ کتابیں مختصر لکھی گئی لیتیسر فہمها، تاکہ ان کا فہم، ان کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو۔ مختصر کتاب کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ مختصر کتاب کو سمجھنا آسان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب آدمی کسی بات کو یاد کر لیتا ہے، کسی کتاب کو حفظ کر لیتا ہے، تو عام طور پر وہ چیز اس کے سمجھ میں بھی اچھے طریقے سے آ جاتی ہے۔ تو جو چیز حفظ کے اعتبار سے آسان ہوگی تقریباً وہ چیز جو ہے یا فہم کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہوگی۔ تو یہ مختلف جو ہے علماء آئے، مصنفین آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں علم اصول حدیث کے اندر کتاب لکھی، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا الی ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشارزوری نزیل دمشق، یہاں تک کہ پھر حافظ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن شہرزوری جو دمشق کے اندر مقیم تھے وہ آئے۔ یہ لمبا نام ہے، ان کا مختصر نام ہے حافظ ابن صلاح، اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف کتابیں فرماتے ہیں کہ تصنیفات کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حافظ ابن صلاح کا دور آیا جو دمشق کے اندر مقیم تھے۔ فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتاب المشہور، تو جب ان کو مدرسہ اشرفیہ میں حدیث کی تدریس کی ذمہ داری سونپی گئی، اور مدرسہ اشرفیہ دمشق کے اندر تھا، جب اس مدرسے میں ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تدریس حدیث کی، تو انہوں نے اپنی مشہور کتاب لکھی، اور یہ مشہور کتاب کہہ دیا، نام بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ اتنی مشہور تھی کہ نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اصل نام اس کا علوم الحدیث ہے، لیکن وہ مشہور جو ہے آج کل مدرسوں میں وہ مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے، وہ انہوں نے کتاب لکھی۔ فہذب فنونہ،
انہوں نے اس کے فنون کی تنقیح کی، یعنی انہوں نے جو ہے جو اصول حدیث کی شاخیں تھیں، اس کے جو مختلف فن ہیں، ان میں گویا کہ الگ الگ کر کے انہوں نے مختلف فنون کی تنقیح کی، وضاحت کی، توضیح کی، اور اس اعتبار سے وہ کتاب لکھی اور مختلف فنون کو اس میں شامل کیا۔ لیکن وہ املاؤ شیئن بعد شیئن، انہوں نے یہ کتاب جستہ جستہ املا کرائی، تھوڑی تھوڑی کر کے املا کرائی، پوری کتاب ایک ساتھ نہیں لکھی۔ عام طور پہ جب آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے تو پورا ایک خطہ اور خاکہ بناتا ہے، اس کے بعد وہ کتاب لکھتا ہے، تو وہ اچھی کتاب ہوتی ہے، اس کی ترتیب اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے معلومات جمع کرتے رہے، معلومات لکھتے رہے اور کوئی خاص آپ نے ترتیب نہیں بنا رکھی تھی، تو ہوتا یہ ہے کہ کتاب میں معلومات تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، لیکن ترتیب اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہی حافظ ابن صلاح کے ساتھ بھی ہوا کہ اس میں بہت قیمتی معلومات جمع ہو گئی، لیکن فلہذا لم يحصل ترتیب علی الوضع المتناسب، ان کی کتاب کی جو ترتیب تھی وہ مناسب ڈھنگ پر نہ ہو سکی۔ وضع ان کے معنی ڈھنگ اور متناسب معنی مناسب، اس کی ترتیب جو ہے مناسب ڈھنگ پر نہ ہو سکی۔ اس میں جو بات مان لیجیے شروع میں ہونی چاہیے تھی وہ آخر میں آ رہی ہے، جو آخر میں ہونی چاہیے تھی وہ شروع میں آ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی تلاش کر رہا تو پریشان ہو رہا ہے، تو ترتیب جو ایک ہونی چاہیے کسی بھی کتاب کے کو جب آپ لکھیں تو اس ترتیب پر ان کی کتاب سامنے نہیں آئی، بلکہ اس میں ترتیب کی کمی رہی۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں خوبیاں تھیں۔ خوبیاں کیا تھی کہ وَاعْتَنَا بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُتَفَرِّقَةِ فَجَمَعَ شَتَاتَ مَقَاصِدِهَا، انہوں نے خطیب بغدادی کی جو متفرق کتابیں تھیں، جو بہت پیچھے جن کا ذکر آ چکا، بہت سی کتابیں خطیب بغدادی نے لکھی تھی، ان کتابوں کا اہتمام کیا، ان پر توجہ کی، یعنی ان کتابوں کو جمع کیا۔ فجمع شتات مقاصدیہ، اور اس میں جو منتشر باتیں تھیں، منتشر مواد تھا، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں سمیٹ لیا۔ شتات کا مطلب ہوتا ہے منتشر، اور مقاصد یہ مقصد کی جمع ہے، مقاصد یعنی فائدے کی چیزیں، کام کی چیزیں، تو ہم مواد کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو شتات مقاصد کا مطلب منتشر مواد، تو انہوں نے خطیب بغدادی کی متفرق اور مختلف کتابوں کو سامنے رکھا، اور اس میں ان کی کتابوں میں جو مختلف اور منتشر مواد تھا وہ اپنی کتاب میں سمیٹ لیا۔ پھر وضم الیہا من غیرہا نخبہ فوائدہا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ خطیب بغدادی کے علاوہ جو اور بہت سارے لوگوں کی کتابیں تھیں، ان کتابوں میں جو چیدہ فوائد تھے ان کو بھی شامل کر دیا۔ تو ضم الیہا یعنی خطیب بغدادی کی کتابوں سے جو انہوں نے مواد حاصل کیا تھا، الیہا اس مواد میں شامل کر دیا، من غیرہا دوسری کتابوں سے، نخبہ فوائدہا دوسری کتابوں کے اندر جو چیدہ فوائد تھے ان کو۔ تو خطیب بغدادی کی کتابوں سے حاصل کردہ مواد کے اندر انہوں نے دیگر مختلف اور بہت سی کتابوں میں جو منتخب فوائد تھے ان کو بھی شامل کر دیا۔ فاجتمع فی کتابی ما تفرق فی غیرہ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب میں وہ مواد اکٹھا ہو گیا جو بہت سی کتابوں میں منتشر تھا، جو مختلف کتابوں میں بکھرا ہوا مواد تھا، وہ ابن صلاح کی کتاب میں ایک جگہ جمع ہو گیا۔ فلہذا عکف الناس علیہ وساروا بسیرہ، اسی وجہ سے لوگ اس کتاب پر ٹوٹ پڑے اور اسی کے نقش قدم پر چلنے لگے، اسی کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ یعنی حافظ ابن صلاح کی کتاب کے سامنے آ جانے کے بعد آگے کے زمانوں میں جو بھی کام ہوا علم اصول حدیث پر، وہ زیادہ تر ابن صلاح ہی کی کتاب کو سامنے رکھ کر ہوا۔ بعد میں بہت زیادہ نئی کتابیں اور مستقل کتابیں نہیں لکھی گئیں، جو کتابیں بھی لکھی گئیں وہ کہیں نہ کہیں ابن صلاح کی کتاب کو سامنے رکھ کر ہی لکھی گئیں۔ تو لوگ ٹوٹ پڑے اس کتاب پر، اس کی بہت سی خصوصیات تھیں، لہذا لوگوں نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور بعد میں جو بھی کام ہوا وہ ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر ہی ہوا۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ فلا یحصى کم ناظم له ومختصر ومستدرک علیہ ومختصر ومعارض له ومنتصر، نہیں شمار کیا جا سکتا کہ کتنے لوگوں نے اس کو نظم میں پرویا اور کتنے لوگوں نے اس کا اختصار کیا، کتنے لوگوں نے اس کا استدراک کیا، یعنی استدراک کا مطلب ہوتا ہے جو بات اس میں چھوٹ گئی تھی ان کا اضافہ کیا، تو نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے اس پر استدراک کیا اور کتنے لوگوں نے اسی پر اکتفا کیا صرف، ومعارض له ومنتصر، اور کتنے لوگوں نے اس کی مخالفت کی یعنی اس پر تنقیدیں کی، اور کتنے لوگوں نے ان تنقیدوں کا جواب دیا۔ معارض کا مطلب ہے تنقید کرنے والا، اور منتصر مانے ان تنقیدوں کا جواب دینے والا، ان کا دفاع کرنے والا ابن صلاح کی طرف سے۔ تو یہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن صلاح کے بعد کے جو ادوار آئے ان میں جو بھی کام ہوا زیادہ تر وہ ابن صلاح کی کتاب کو سامنے رکھ کر ہوا، اسی کے خلاصے لکھے گئے، اسی کا اختصار کیا گیا، اسی پر استدراک کیے گئے، اسی پر تنقیدیں کی گئیں، اور بہت سے لوگوں نے اسی کی طرف سے دفاع کیا اور جواب دیا۔ تو یہ سب چلتا رہا حتیٰ کہ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی کا زمانہ آیا، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اور کتاب لکھی جائے جو طلبہ کی نصابی ضروریات کو پورا کر سکے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی جو ہمارے زیر درس ہے، اور انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلے درس میں آئے گا۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس درس کو، اس سلسلے کو مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔